الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 76 اور 77 میں ارشاد فرمایا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ آپس میں اکیلے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے حجت پیدا کرتے ہو۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ نہیں کہ جاہل ہیں اس لیے ایمان نہیں لاتے، جاہل ہیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، جاہل ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں سمجھتے اور یقین نہیں رکھتے، بلکہ یہ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں اور اپنے رسول علیہ السلام سے سن چکے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے بھی سن چکے ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت ناپسند لگی اور اب یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ایمان لانے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ یہود کے دلوں کی کیفیت تھی اور اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ اس ارشاد پاک میں مزید بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے، ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم بالکل سچ کہتے ہو، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ بالکل سچ اور برحق نبی ہیں۔ لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کو یہ کیوں بتلایا، یہ تعریفیں ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہم کو ان کی آمد کی خبر دی ہوئی ہے۔ یہ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف حجت پکڑیں گے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت اور اس کیفیت کو ناپسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کس قدر کم عقل ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے، یہ ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں، یہ ساری کتابیں سمجھ چکے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ تمام یہود جن کے حالات ان آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں، جن کے دلوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اچھے طریقے سے جانتے تھے اور اچھے طریقے سے جاننے کے باوجود اس قسم کی ضد اور حجت
کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے اب توقع کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک نے ان کے دلوں کی کیفیت کو اس طرح کھول کر بیان کر دیا۔ اب اگر قرآن پاک کی ساری ہدایت کو دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے قصے بیان فرمائے، خود تک پہنچنے کا طریقہ بیان فرمایا، لوگوں کے دنیا اور آخرت کے انجام کا ذکر فرمایا۔ لیکن قرآن پاک کے سارے بیان کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جس کے لیے ساری کائنات بنائی۔ اس ساری کائنات میں پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، دیگر مخلوق بھی ہے اور ان کی ساری ضروریات کا سامان بھی ہے، لیکن سب کچھ اس لیے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے طفیل ہی ساری کائنات پیدا کی گئی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو سمجھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ بے شک رسول علیہ السلام کے قصے قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام، تمام امتوں کے حالات بیان فرمائے گئے، لیکن ان میں یہی بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ رسول علیہ السلام کو مانا ان کا انجام دونوں جہانوں میں اچھا ہوا، جنہوں نے نہ مانا دونوں جہانوں میں ان کا انجام برا ہوا۔ سامعین کرام، معلوم ہوا کہ تمام کا تمام قرآن پاک اور ساری ہدایت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرو، اس سے ہی تمہیں نجات حاصل ہوگی، دونوں جہانوں میں تمہاری نجات اسی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے ثابت فرمایا کہ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ کی ان کا انجام برا ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مشرکین مکہ بہت متکبر اور مغرور تھے۔ انہوں نے کئی بار یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پاک سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پسند نہیں، کیونکہ یہ ہمارے غلام ہیں اور بہت کم درجے کے لوگ ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت انہیں اپنی محفل سے اٹھا دیں تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں۔ بات یہ تھی کہ ان غریب لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ تھی، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی نہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک کمبل تھا اور اس کمبل سے وہ اپنا تن ڈھانپتے تھے۔ گرم علاقے کی وجہ سے اس لباس میں پسینہ آتا تھا اور پھر بدن سے بدبو آتی تھی۔ ان کی ایسی کیفیت دیکھ کر متکبر اور مغرور لوگوں نے
سرداران قریش نے ان میں بیٹھنا اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ ان کے اس مطالبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور حکم ہوا کہ یہ بیٹھے یا نہ بیٹھے، آئیں یا نہ آئیں، شمع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے یہی بیٹھیں گے اور ان کی ہی محفل ہوگی، اس لیے کہ ان کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت اور عظمت تھی۔ سامعین کرام، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف نصیب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز دکھائی گئی۔ جب واپس تشریف لانے لگے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو دنیا میں غریب اور مسکین تھے، لیکن ان کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں ضرور دیکھوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ وہیں کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یا اللہ، دنیا میں مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں میں مجھے مارنا، اور قیامت کے دن مسکینوں میں مجھے اٹھانا۔ مسکینوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی عزت اور عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں جو چیز کام آئے گی وہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تعلق اور غلامی ہی دونوں جہانوں میں کام آئے گی۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، جو شخص قرآن پڑھا ہوا ہے، جو شخص قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے، جو احادیث کو مانتا ہے، اسے یہی عقیدہ اپنانا چاہیے، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے اور ہمیشہ یہ حقیقت اس کے سامنے رہنی چاہیے کہ دونوں جہانوں میں انجام کی بہتری صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں، دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی چاہتے ہیں، وہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کریں، اپنے سینوں کو صاف کریں، پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا کریں کہ اس دولت کو حاصل کریں اور اس کی حفاظت میں اپنی بقایا زندگی گزاریں۔ ان کے دونوں جہان اچھے ہو جائیں گے۔